کتنے قریب ہیں؟ کتنے قریب ہیں؟ نبی جانوں سے زیادہ. میرا یار میں سوچ ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات جو ہمارے سامعین آئے ہیں ان کے ذہنوں تک اتار دو، کچھ لے کر جائیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. مظفر نگر میں تقریر کے لیے پہنچا تو ایک کے پیٹ میں درد ہو گیا. جب میں نے اس آیت کا ترجمہ بتایا تو بھیڑیے کے پیٹ میں درد ہو گیا. کہنے لگا مولانا جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ مولا بھائی بڑا موٹی بات کی ہے، مگر انشاءاللہ جب موٹی بات موٹا سوال کیا تو موٹا ہی ہم جواب دیں گے. اس کا بات تو بڑی اچھی تھی نا، اس کی ظاہر میں بڑی صاف ستھری بات تھی. اس نے کہا کہ جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ذرا یہ تو بتا دے تیرے جسم میں جان بھی ہے کہ نہیں؟ بھیا چکموانا والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ تمہارے جسموں میں جان ہے؟ دیکھو بھائی جس کو ہو وہ بولے، جس کے نہیں ہو چپ رہنا. اچھا ہے جسم میں جان؟ علماء کی موجودگی میں ایک بات پوچھوں گا، تمام ادھر بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں الحمدللہ، میں نے توجہ نہیں کی ہے. یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ کہ جسم میں جان اچھا کسی نے دیکھی؟ کالی، پیلی، گوری، نیلی، کیسی ہے جان؟ نہیں دیکھی نا؟ نہیں دیکھی. تعجب اپنی جان کو نہیں. اچھا تمہاری ہے کسی اور کی تمہارے جسم میں؟ اپنی ہے نا، پکا ہے نا یار. تو جب اپنی ہے تو دیکھنی چاہیے، تو جان نہیں دیکھی آج تک. میں نے کہا او بڑا میاں 70 سال کے ہو گئے تمہیں آج تک عقل نہیں آئی؟ قرآن عظیم نے یہی تو کہا ہے کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے. او بیہودے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، سن لے میری بات کو، سن لے غور سے سن لے. یہ بتا تیرے جسم میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ تو بڑا میاں تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں مولانا جان نہ ہوتی تو ہم چلتے پھرتے کیسے؟ ہم نے کہا میں یہی تو پوچھنا چاہتا تھا کہ تیرے جسم میں جان بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں مولانا میرے جسم میں جان ہے. تو میں نے کہا بڑا میاں اب جلدی سے یہ بتا دو کہ تم نے اپنی جان کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولے حضرت جان کو تو نہیں دیکھا. مولا بڑا نادان ہے، قرآن کچھ دور بتا رہا ہے. سن لے قرآن کیا کہہ رہا ہے. رب کریم نے اعلان فرمایا ارے نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ارے جب جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کیسے نظر آئے؟ جب جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان، میری جان ہے یہ، میری جان ہے. ہم نے کہا اور تجھے بتاؤں گا. بڑی تیزی سے سائنس کا دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئیڈیا نے سن 2003 میں ایک نعرہ لگایا تھا جو ہم کبھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے. اس نعرے کو ہم دیوار دیوار گلی گلی کوچے کوچے دیکھا کرتے تھے. تو آئیڈیا جب نیٹ ورک آیا تھا تو اس نے کہا تھا کر لو دنیا مٹھی میں. تو ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ مٹھی میں دنیا کیسے ہو جائے گی. مگر آج نیٹ کے ذریعے پوری دنیا کی خبریں ایک موبائل میں بیٹھا انسان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی خبر لے رہا ہے. مگر میرے دوستو سنو سنو، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی جان سے زیادہ کیسے قریب ہے. اپنا والا نہیں ہے، دوسرا والا ہے. سر پہ چٹیا، ٹنگیا میں دھتیا، ہتھیا میں لٹیا. مگر میرے دوستو اپنا والا نہیں ہے، دوسرا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ جرمنی کے رہنے والے تو نے کیا ریسرچ کیا ہے، تو نے کیا پتہ لگایا ہے؟ اس آیت کو جب تو نے دیکھا، اس آیت پہ تیری جب نظر پڑی، قرآن کو اس نے دیکھا، قرآن کی 21ویں پارے پہ جب اس آیت پہ اس کی نظر پڑی، حیرت میں رہ گیا، شزدر رہ گیا. آخر نبی جان سے زیادہ کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جرمنی کا رہنے والا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے جب اس چیز کا پتہ لگایا، ہم نے اسی آیت پہ ریسرچ کرنا شروع کیا. وہ مسلمانوں میری بات کو دل کے ساتھ سننا، محبت خلوص اور پیار کے ساتھ سننا. قسم خدا کی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اپنا والا نہیں ہے، دوسرا والا ہے. مذہب اسلام کا دشمن ہے، ہمارے قرآن کا دشمن ہے، ہمارے اسلام کا دشمن ہے. مگر قرآن کی آیتوں پہ ریسرچ کر رہا ہے. وہ پتہ لگاتا ہے میں نے انسان کے کلیجے کو پھاڑ ڈالا. انسان کے کلیجے کو پھاڑنے کے بعد میں نے دونوں پھیپڑوں کو نکالا. دونوں پھیپڑوں کو نکالنے کے بعد میں نے اپنی نظروں کے سامنے رکھ دیا. اور اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے بعد میں نے بڑی بڑی مشینیں لگا لی، اعلیٰ خوردبینیں لگائی. دوربین دوبارہ میں نے جب ٹیسٹ کیا دونوں پھیپڑوں کو تو میرے دوستوں وہ دوسرے والا ہے.
ہے قرآن کا دشمن ہے, ہماری جانوں کا دشمن ہے, ہمارے ایمان کا دشمن ہے, ہمارے مذہب اسلام کا دشمن ہے, مگر وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب میں نے مشین کے ذریعے دیکھا تو مشین بتا رہی ہے کہ دائیں پھیپڑے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں پھیپڑے پہ محمد الرسول. ہم نے کہا تو آج بتا رہا گئے, میرے اللہ نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا گئے. قرآن کی ایک بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کوئی کہنے والا کہتا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا, قرآن نہ بدلا. جلدی سے یہ بتاؤ کہ تقریر ختم کر دوں کہ اور آگے بڑھاؤں؟ نہیں بھائی, تمہاری مرضی ہو تو تب, نہیں تو ختم بڑھاؤں. پکا وعدہ, محبت سے ایک بار کہہ دو یہ مرضی تمہاری, میں تو بول رہا ہوں, بس جی لگا کے کہہ دیجئے. میڈیکل سائنس کی بات آئی تو ایک بات اور بتا دوں, مگر میں دوسری طرف جاؤں گا. میں جب میڈیکل سائنس کی بات آئی تو بتا دوں, اسی جرمنی کا رہنے والا ایک سائنسداں اور ہے میرے دوستو. سن 2003 میں امریکہ والوں نے ریسرچ کیا اور ان کا ریسرچ بڑا پیارا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پتہ لگایا یہ دنیا بنی کیسے ہے, دنیا تیار کیسے ہوئی ہے. تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ والے کہہ رہے ہیں. امریکہ والے تو پہلے سے دشمن رہے ہیں, مگر دشمن قسم خدا کی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا, ہم سوچ میں پڑ گئے اللہ نے اس دنیا کو بنایا کیسے ہے, یہ دنیا تیار کیسے ہوئی ہے. اسی چیز کی کھوج کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سن 2003 ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے پتہ لگایا, ہم نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ دنیا کا مٹیریل گیس. کیا بھیا؟ گیس کو جانتے ہو نہیں؟ دنیا کا مٹیریل یہ سعودیہ میں کے آئے ہیں. جملہ میں ان سے مونگا انشاءاللہ العظیم. علماء کی موجودگی میں میرے یہ تمام سر کے تاج ہیں, اور الحمدللہ ان کی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, مگر یہ آئے ہیں تازہ تازہ, تو میں ان سے پوچھوں گا میرے دوستو. جی لگا کے کہیں سبحان اللہ. 2003 میں کتنے میں بھیا؟ کہنے لگا میں نے دنیا کا پتہ لگایا بنی کیسے ہے, سوچ رہا تیار کیسے ہوئی ہے. جب پتہ لگایا تو پتہ لگانے کے بعد وہ کہتا دنیا گیسوں سے تیار ہوئی. کیسے؟ گیسوں سے. تو 10 سال کے بعد سن 2013 میں جرمنی کا ایک بہت بڑا سائنسداں اٹھا, وہ بولا نادان وہ امریکہ والو, تمہارا ریسرچ ٹھیک نہیں ہے, تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے, تمہاری بات غلط ہے.